ضروری ہے تکمیل آرزو کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ اس کو جنت مل جائے، ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو جائے۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے دل میں جو رنگین خیالی آتی ہے، یہ جو ہمارے دل میں سوچ آتی ہے، تو اس سوچ کو ہمیں عمل میں بدلنا پڑے گا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف ان باتوں کو اپنے دل میں خیال میں نہ لاتے رہیں، بلکہ ان پر ہم عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، ان کو ہم عملاً پانے کی بھی کوشش کریں، اپنے عمل کے ذریعے اللہ کے فضل کے ذریعے بھی پانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس سے بہتر عمل کون سا ہے؟ نماز کو وقت پر ادا کیا جائے۔ دوسرا عمل بہتر یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے۔ تیسرا بہتر عمل یہ ہے کہ انسان راہ خدا میں جہاد کرے۔ عزیزان گرامی، اس میں تمہارے لیے یہ 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے 5 نمازوں کی عادت ڈلوائیے، تاکہ وقت آنے پر، جوانی آنے تک وہ نماز پنجگانہ کا عادی ہو جائے۔ بچے کو صبح سویرے اٹھایا جائے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے، یہ جملہ سخت ہے کہ جب ہم خود نہیں اٹھتے ہیں تو اپنے بچے کو کس طریقے سے اٹھا سکتے ہیں؟ جب ماں صبح کو خود 7-8 بجے تک سوتی رہتی ہے یا اس سے بھی زیادہ دیر تک سوتی رہتی ہے، تو ماں کس منہ سے کہہ سکتی ہے کہ بیٹی نماز پڑھ دے؟ جب باپ خود ساری رات بے فکر ہو کے سوتا ہے، صبح کو فجر کا پتہ نہیں ہوتا ہے، تو پھر اولاد کس طریقے سے نماز کے لیے اٹھ سکتی ہے؟ جس طرح سے نماز باپ پر فرض ہے، اسی طریقے سے اولاد پر بھی فرض ہے۔ اگر تم یہ چاہ رہے ہو کہ ہاں جی میں نماز ادا نہ کروں، اولاد ادا کرتی رہے، تو یقیناً اس سے فائدہ اولاد کو ملے گا۔ لہذا تم اپنی ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتے۔ جب تک تم اپنے حصے کی نماز نہ پڑھو گے، اپنی نماز ادا نہ کرو گے، تو تمہیں نجات ملنے والی نہیں ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ جب تم نماز نہیں پڑھو گے تو تمہاری اولاد کیسے نماز پڑھ سکتی ہے؟ تو باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ مسجد لے کر کے جائے اور اس کو اتنا ادب سکھا دے، اتنا ادب سکھا دے کہ ہاں وہ اچھی بری چیز کو جانتا ہو، وہ اتنا جانتا ہو کہ اس سے کہہ دیا جائے کہ بیٹے تم نے یہاں کھڑا ہونا تو یہیں کھڑا ہونا ہے، تم نے دائیں بائیں نہیں جانا، نمازیوں کے آگے سے نہیں گزرنا، تم نے کوئی شور و گل نہیں کرنا، آپ نے آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ اتنا ادب ہم اپنے بچے کو ضرور سکھا دیں۔ کچھ بڑی عمر کے لوگ اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، اپنے پوتوں کو لے آتے ہیں، وہ اتنے چھوٹے بچوں کو لے آتے ہیں کہ انہیں بچوں کو شعور ہی نہیں ہوتا کہ ہاں جی ہم مسجد میں ہیں یا اپنی چوپال پر ہیں۔ انہیں اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ ہاں جی مسجد کیا ہوتی ہے، گھر کیا ہوتا ہے۔ لہذا کبھی وہ کسی نمازی کے آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی نمازی کے آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور جو ساتھ لے کر کے آیا دادا ہیں، بابا ہیں، چاچا ہیں، وہ نماز کے اندر ہی بچے کو ہاتھ پکڑ کے روک رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں گھر سے چلتے وقت اپنی اولاد کو سکھا دینی ہے۔ بیٹے تو بھی میری طرح نماز ادا کرنا، مجھے دیکھتے رہنا اور نماز پڑھتے رہنا۔ اتنا ہم اگر اپنے بچے کو گھر سے سکھا کر کے لائیں گے تو ہمارا بچہ یقیناً وہ شیطانی نہیں کرے گا، وہ دائیں بائیں نہیں جائے گا، وہ کسی سے بات نہیں کرے۔ سوچنے والی بات ہے، آج جب ہم بچے کو پہلے دن اسکول بھیجتے ہیں تو اسے ہر چیز بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیٹے ٹیچر سے اس طریقے سے بات کرنی ہے، جب تمہیں ٹیچر بلائے تو آپ نے فوراً چلے جانا ہے، آپ نے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی ہے، آپ نے بدتمیزی سے بات نہیں کرنی ہے، آپ نے کوئی سخت کلام نہیں کرنا ہے۔ یہ بتا دیتے ہیں کہ بیٹے آج ہم فلاں رشتہ دار کے گھر جا رہے ہیں، بچوں سے لڑنا نہیں، ان کے بچوں کو گالی نہیں دینی، ان کے بچوں کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے، ان کے بچوں کے کھلونے نہیں توڑنے، لہذا بچے کو کھانا کھانے کے آداب بتا رہے ہیں، ہم ہر طرح سے اسے پریپیئر کر رہے ہیں، اسے تیار کر رہے ہیں۔ لہذا جب نماز کا وقت آتا ہے، جب نماز کی باری آتی ہے، مسجد بھیجنے کی باری آتی ہے، تو بس بچے کو سر پہ ٹوپی رکھی اور روانہ کر دیا۔ اس کو اب نہیں بتایا کہ مسجد میں جا کے کیسے بیٹھنا ہے،
اس کو اب نہیں بتایا کہ ہاں جی وضو کیسے کرنا ہے، اس کو یہ نہیں بتایا کہ ہاں جی نماز کیسے پڑھنی ہے، بتایا کہ ہاں جی مسجد میں آ کر کے خاموش بیٹھنا ہے۔ ہم چیزیں ہم نے اپنے بچے کو نہیں سکھائی ہیں، اپنی اولاد کو نہیں سکھائی ہیں۔ ہم کسی رشتہ داری میں جا رہے ہیں تو ہر چیز سکھا رہے ہیں، اسکول میں بھیج رہے ہیں تو ہر چیز سکھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کو پاگلوں سے اور بچوں سے بچایا جائے، مطلب پاگل کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے اور بچے کو بھی مسجد میں آنے نہ دیا جائے۔ ابھی پاگل تو پاگل ہوتا ہے، بچہ کتنا بڑا ہے؟ بچہ کس کو کہتے ہیں؟ کس بچے کو مسجد آنے سے روکا جا رہا ہے؟ یہ اسی بچے کا ذکر ہو رہا ہے جسے یہ شعور نہیں ہوتا ہے کہ ہاں جی بیٹھنا کس طریقے سے ہے۔ اس بچے کو روکا جا رہا ہے جس کو بات کرنے کا نہیں پتا ہوتا ہے، اس بچے کو روکا جا رہا ہے جسے ابھی پیشاب اور پاخانے کا نہیں پتا ہوتا ہے۔ کس بچے کو روکا جا رہا ہے؟ یہ اس بچے کو روکا جا رہا ہے کہ جو ابھی پاکی اور ناپاکی کے مسائل نہیں جانتا ہے۔ جو بچہ 7 سال کا ہو گیا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو اگر وہ پہلی جماعت میں بھی کھڑا ہو گیا ہے تو 7 سال کے بچے کو پہلی جماعت سے نہ ہٹایا جائے۔ اگر وہ نماز اس نے شروع کر دی ہے تو اس کو اس کی جگہ سے ہٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب 7 سال سے کم کا بچہ یا اتنی سمجھ نہیں رکھتا ہے یا اس سے بھی کم کا ہے 4 سال 5 سال، تو ان بچوں کے لیے آپ کوشش کریں کہ ان کو گھر سے سکھا کر کے بھیجیں۔ مسجد کے قوانین سکھائیں گے، مسجد کے آداب سکھائیں گے تو ہماری مسجد میں ایک خوشگوار ماحول ہوگا، ہماری مسجد میں شور و گل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت مسجد کے آداب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔